بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ محمد وعلیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جو ہم قدم با قدم یہ حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی اور گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے اپنے ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ مکہ کے لوگ جو تھے حضرت ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے، اور حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عزم مصمم تھا کہ آپ اگر یہ مکہ والے میرے ہاتھ پہ ایک طرف چاند ایک ہاتھ پہ اور سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس ارادے سے باز نہیں آؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے اس پہ وہ نہ کر دیں، یہ کامیاب نہ کر دیں، یا پھر میرے لیے زندگی کا اختتام نہ فرما دیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت ابو طالب نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا بھتیجے سے کہ آپ بھتیجے اپنا کام جاری رکھیں، میں آپ کی حمایت جو ہے وہ ترک نہیں کروں گا، میں اپنی حمایت کو جاری رکھوں گا۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ کو پتہ ہے کہ جو خفیہ جب آپ اتنی کھل کے پیغام نہیں دے رہے تھے تو آپ کے پاس 40-50 کے قریب افراد جو تھے ایمان لے آئے تھے، اور وہ بڑے اپنے ارادوں میں بڑے پختہ تھے اور کمیٹڈ تھے، یعنی کہ اس پیغام سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اچھا، اب یہ پیغام کیا تھا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کیوں مکہ میں اس کی اتنی مخالفت ہوئی۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کو ان بتوں کے جگہ تبدیل کر دیں، یعنی کہ جو سونے چاندی مٹی کھجور وہ پتہ نہیں کس کس چیز کے وہ بنے ہوئے جو بت تھے، یہ نہیں کہا کہ ان بتوں کو ہٹا دیں، اس کی جگہ آپ اللہ تعالیٰ کی کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرنا شروع کر دیں جس طرح آپ بتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ اگر خالی بات ہوتی تو کوئی اتنا بڑا شہر وہاں پہ مسئلہ نہ ہوتا۔ مین چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی نے کہا، اللہ تعالیٰ جی کا جو پیغام تھا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں کو یہ کہا کہ صرف بتوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں ہم نے بدلنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں وہ آپ کے پورے معاشرت پر، پوری معاشرتی زندگی پر، معاشی زندگی پر، اخلاقی تجارتی زندگی کے ہر گوشے جو زندگی ہے اس کے اوپر وہ اصول جو ہے وہ لاگو کرنے ہیں۔ یہ تھی اصل میں اختلاف کی زیادہ وجہ، کیونکہ اس سے پورا معاشرہ تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ ایک مراعات یافتہ جو طبقہ تھا وہ کبھی یہ پسند ہی نہیں کر پا سکتا تھا کہ بھائی یہ کس طرح اپنی مراعات سے وہ دستبردار ہو جائیں، اور اس لیے وہ جو مراعات یافتہ طبقہ تھا وہ جنگیں ساری انہوں نے شروع کی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس چیز سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جوک دا جو اس پیغام کی طرف جائیں گے، اور اس کو روکنے کا ایک طریقہ تھا ان کے پاس جو انہوں نے آپس میں طے کیا، وہ یہ تھا کہ ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو تکلیفیں دی جائیں، اور مطلب ان کے ساتھ جتنا برا سلوک ہو سکتا کیا جائے، اور اس بنا پر اس چیز کو روکا جا سکے گا، اور یہی انہیں پالیسی اختیار کی تھی۔ لیکن عرب کا ایک طریقہ کار بھی تھا، اس میں یہ تھا کہ جو عرب کے جو قبائل میں جو بندے تھے
وہ اگر کوئی غلطی بھی کرتے تھے تو وہ قبیلہ اس کو پروٹیکٹ کرتا تھا. تو جب کہ قبیلوں میں جو تھے وہ نچلے طبقہ جو تھا، یعنی کہ جو غلام تھے وہ تھے، ان کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا. لیکن جو مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے قبائل میں، جن کی کوئی مطلب کیا کہتے ہیں، اپنے قبائل کے اندر ان کی کوئی وقت بھی تھی، جب وہ ہوتے تھے ان سے مراد تو چھینی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس طرح تو ان کے اندر ایک جنگ اور جدل اس طرح کی پیدا ہو جاتی کہ مراد یافتہ طبقے کی بھی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی. تو یہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. جو مسلمان ہو رہے تھے، جو مراد ان کو حاصل تھی، وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے. لیکن ساری لڑائی، ساری تکلیف، ساری اعزار رسانی ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی جو نچلے طبقے تھے، یعنی کہ غلام تھے یا حلیف قبائل بھی ہو سکتے تھے اس میں، تو ان لوگوں کو یہ ہوتی تھی. تو اصل پیغام تھا معاشرتی تبدیلی جو پوری کی پوری آنی تھی. اور یہی آپ لوگوں کے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات کہ یہ ساری جد و جہد اس چیز کے لیے تھی کہ آپ نے ہر گوشے زندگی میں تبدیلی لے کر آنی. تو اس پیغام کو آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد ہم پھر، تاکہ یہ پورا پیغام آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، تو پھر آپ اپنی اس جد و جہد کو دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے اس جد و جہد کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، اور اپنے ارادے میں کوئی انہوں نے کمی نہیں آنے دی، کسی جگہ متزلزل نہیں ہوئے، اور ہر قسم کی قربانی کے لیے جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ہر قسم قربانی کے لیے تیار تھے. انہوں نے اپنے ذہن کو، اپنے ارادوں کو اس چیز کے لیے تیار کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گا وہ اس مشن سے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اگلا اب ہم جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا قدم جو ہوگا اس کے بعد، اب اس کے اوپر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. اگر آپ کو یہ چیزیں کو فائدہ دے رہی ہیں اور سمجھ آ رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں. اور ایک ضروری چیز یہ ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیا کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز سے استفادہ حاصل کریں، اور یہ جو ہم نے سفر شروع کیا ہے سیرت طیبہ کو جاننے کا، وہ زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم دوستو.